السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، جس میں ہم سورہ بقرہ کو لفظی و با محاورہ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے 43 آیات پڑھ لی تھیں الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم آیت نمبر 44 انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھیں گے اور اس میں جو باریکیاں ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا اور بلا دیتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تأمرونا، کیا تم حکم کرتے ہو، یہ حمزہ زبر جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کیا۔ تأمرونا، تم حکم کرتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبری نیکی کا، اور تنسونا بلا دیتے ہو، انفسا جانوں کو، کم اپنی یعنی اپنے آپ کو بلا دیتے ہو، وانتم اور حالانکہ تم تتلونا پڑھتے ہو، الکتابہ کتاب، افلا کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے ہو۔ لفظی اور با محاورہ ترجمہ اب ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیات میں ان چیزوں کی طرف کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا کیا تعلق ہے۔ تو یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے علماء بنی اسرائیل کے ان عیبوں کی اصلاح کی گئی تھی جو سراسر عیب تھے، اور ان برائیوں سے روکا گیا جو ایک لحاظ سے برائیاں تھیں اور دوسرے لحاظ سے بھلائیاں، یعنی دوسروں کو تو اچھی باتوں کا حکم کرنا، یہ جو ہے وہ ایک جو ہے طرف سے یا ایک لحاظ سے تو نیکی ہے، لیکن خود اس پر عمل نہ کرنا یہ دوسرے طرف سے برائی ہے۔ دوسرا یہ کہ گزشتہ آیتوں سے ایک شبہ پیدا ہوا تھا، اس آیت میں اس کو دور کیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ علماء بنی اسرائیل بعض لوگوں کو در پردہ اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیتے تھے اور ان سے نیک کام بھی کراتے تھے، اور راستہ بتانے والوں کو کرنے والوں کی طرح ثواب ملتا ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ اگرچہ ہم خود ایمان نہ لائے مگر جن لوگوں نے ہمارے مشورے سے ایمان قبول کیا ان کا ثواب ہم کو مل گیا، اب ہم کو ایمان اور اعمال کی ضرورت نہیں۔ تو اس آیت میں جواب دیا گیا کہ شریعت کے احکام ایسے نہیں، یہاں تو جو عذاب کھائے گا اسی کا پیٹ جو ہے وہ بھرے گا، اور جو دوا پیے گا وہی صحت بھی پائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ ایمان اور اسلام کو لانا ضروری ہے۔ اگر اپنی نجات کروانی ہے، اگر اپنی نجات حاصل کرنی ہے تو خود ایمان لانا ہوگا اور خود اعمال کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ کسی اور کو جو ہے وہ کلمہ پڑھا دیا، اس کو نیک اعمال پہ لگا دیا اور خود کلمہ نہ پڑھا، نیک اعمال نہ کیے تو نجات ہو جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے، تو اس میں علماء کرام کے چند اقوال ہیں، وہ ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ شان نزول نمبر 1، یہود کے علماء کو یہ خطاب ہے کیونکہ ان کے کئی رشتہ دار اسلام لے آئے تھے۔ جب وہ ان کو ملتے تو یہ ان کو نصیحت کرتے تھے کہ تم نے جو اسلام قبول کیا ہے اس پہ قائم رہو، وہ سچا دین ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دیں اسے تسلیم کر لو، اس لیے کہ وہ سچے نبی ہیں، لیکن وہ خود اسلام نہیں لا رہے تھے اور نہ ہی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کر رہے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیہ کریمہ کو نازل فرمایا۔
دوسرا یہ ہے، یہود کی ایک جماعت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب کو خبر دیتے تھے کہ بے شک آخری رسول تم میں سے ظاہر ہوں گے اور حق کی دعوت دیں گے، ہم بھی تمنا رکھتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں اور ہم ان کی تابعداری کریں۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے حسد کیا اور ان سے کفر کیا، تو رب تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیہ کریمہ کو نازل فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم مشرکین عرب کو آخری نبی پر ایمان لانے کی ترغیب دے رہے تھے لیکن ان کے آنے پر خود ہی پھر گئے۔ تیسرا شان نزول جو علماء نے بیان فرمایا ہے، یہود کے علماء لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم گناہوں سے دور رہو، لیکن وہ خود اس کے الٹ کام کرتے تھے، یعنی برائیوں کا ارتکاب کرتے اور نیکیوں پر عمل کرنے کو چھوڑ دیتے تھے۔ چوتھا شان نزول، یہود کے علماء لوگوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے لیکن خود نہ نماز پڑھتے اور نہ ہی زکوٰۃ دیتے تھے، تو یہ ان کی مذمت میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ نمبر 5، لوگوں کو رب تعالیٰ کی راہ میں بطور صدقہ مال خرچ کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن خود بخل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے دل سخت تھے، وہ سود کھاتے تھے اور حرام مال حاصل کرتے تھے، تو ان کی یہ مذمت میں آیت نازل ہوئی۔ نمبر 6، یہود میں سے منافقین لوگوں کو ظاہر طور پر ایمان لانے کا حکم دیتے تھے اور دل سے انکار کرتے تھے اور مخالفت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں آیہ کریمہ کو نازل فرمایا۔ نمبر 7، یہود لوگوں کو تو تورات و زبور یا اپنی کتاب کی تابعداری کرنے اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد خود انہوں نے تورات کی تابعداری کرنی چھوڑ دی، اس لیے کہ تورات میں تو ذکر تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، جب تشریف لائیں تو ان پر ایمان ضرور لانا، آپ کے آنے پر ایمان نہ لانا در حقیقت تورات کی تابعداری سے منہ موڑنا تھا۔ اس مذمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اب یہ مختلف اگر ان تمام آیات کو دیکھا جائے تو اس میں جو ہے یہ ساری شان نزول جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو یعنی خود بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو لفظ بر ہے، یعنی تم لوگوں کو نیکی کا کہتے ہو، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تو بر کی علماء نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تو یہاں پہ جو یہ لوگوں کو حکم دیتے تھے تو یہ تقریر مع توبیح پائی گئی۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی ایک تقریر مع توبیح اور ایک تقریر مع تعجب۔ تقریر مع توبیح تو یہ تھی کہ انہیں وہ ابھارتے تھے، کہ ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تقریر مع توبیح کی صورت میں حکم دیا اور دوسرا تقریر مع تعجب کی صورت میں یا تعجیب کی صورت میں حکم دیا، یعنی تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا لیکن جب خود عمل کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یا تعجب یعنی تقریر مع تعجیب کا جو ہے یہ صورت اپنائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، تم پہ تعجب ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں یعنی اسی اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تو یہاں پہ بالبر نیکی کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، یعنی بر فی معاملۃ اللہ تعالی و عبادتہ، یعنی پہلی یہ ہے کہ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے جو معاملہ ہے اس میں نیکی کا کام کرنا اور رب تعالیٰ کی عبادت کرے، پہلا کام۔ دوسرا وبر فی معاملۃ الاقارب و مراعات حقوقہم، دوسرا یہ قسم ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے نیکی اور بھلائی سے درپیش آئے اور ان کے حقوق کی رعایت بھی فرمائے۔ تیسرا وبر فی معاملۃ الاجانب واصنافہم، تیسری یہ ہے کہ اجنبی لوگوں سے اچھا سلوک رکھنا اور ان سے انصاف سے پیش آنا۔ اس کے بعد اگلے الفاظ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ وہ اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ
مطلب لینا درست نہیں ہے کہ اگر آدمی جو ہے جب تک نیکی پر عمل نہ کرے تو دوسروں کو دعوت جو ہے وہ نہ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر خود انسان جو ہے وہ کسی نیک کام پر عمل نہیں کر رہا تو تب بھی اسے چاہیے کہ نیکی کا حکم دیتا رہے، اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ خود نیک عمل نہیں کر رہا تو وہ اسے چاہیے کہ دوسروں کو تو واعظ کرتا رہے، دوسروں کو تو نصیحت کرتا رہے۔ اکثر بزرگان دین کو دیکھا گیا ہے کہ جب ان میں کسی چیز کی کمی پائی جاتی تھی تو وہ خود اس کا درس لوگوں کو دیا کرتے تھے، تو اس درس کے فیض سے اور اس پہ مطالعہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں وہ توفیق عطا فرماتا تھا کہ وہ خود اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ مگر مثلاً اگر کسی میں جو ہے وہ تہجد پڑھنے کی کمی ہے، لوگوں تہجد کے بارے میں لوگوں کو بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح درود شریف کا بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اسے درود شریف کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی آدمی خود عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت نہ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی تم خود کتاب پڑھتے ہو، تو یہاں پہ ایک اگر غور و فکر کی جائے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی کتاب کی تلاوت کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو اس پہ ایک اظہار تعجب ہے کہ کتاب کی تلاوت کرنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا گیا فَلَا تَعْقِلُونَ کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، یعنی کتاب پڑھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے تو عقل نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ اگر خلاصہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اے علماء بنی اسرائیل، تم دوسروں کو تو اچھے اعمال کا حکم دیتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم تورات میں جگہ جگہ پڑھ چکے ہو کہ جو شخص لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے، عامل نہ ہو، وہ بہت بڑا اور مستحق عذاب ہوگا۔ اور یہ بات تو عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ دوسروں کو کچھ کہنا اور خود اس کے خلاف عمل کرنا بدتر گناہ ہے، کیونکہ اس حرکت سے واعظ کا اثر جاتا رہے گا۔ اولاً تو اس کے واعظ بے عمل کی آواز صرف لوگوں تک پہنچتی ہے، عالم با عمل کا کلام دلوں میں اثر کرتا ہے، اور دوسرے اس کے لیے واعظ بے عمل کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اگر سچ ہوتا تو واعظ صاحب کے دل میں خوف ہوتا اور وہ اس کے عامل خود پہلے ہوتے، پھر دوسروں کو دعوت دیتے۔ اب اس آیہ مبارکہ سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ واعظ کو چاہیے، مقرر کو چاہیے کہ پہلے خود اپنے وعظ پر عامل ہو، اس پر عمل کرے، ورنہ اس کا وعظ بے تاثیر ہوگا اور خود اس کو دنیا اور آخرت میں رسوائی حاصل ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت کو دیکھا، ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا واعظین بے عمل ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے بخاری و مسلم میں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، یعنی پیٹ میں جو ہوتی ہیں، جس کو کھینچتا ہوا وہ اس طرح چکر لگائے گا جیسے چکی کے ارد گرد گدھا چکر لگاتا ہے۔ دوسرے دوزخی پوچھیں گے تو بڑا واعظ اور مقرر تھا، تو اس بلا میں کیوں گرفتار ہوا؟ وہ کہے گا کہ میں واعظ تو تھا، مقرر تو تھا، لیکن بے عمل تھا، یعنی لوگوں کو تو میں عمل کی دعوت دیتا تھا، بیان کرتا تھا، لیکن خود عمل نہ کرتا۔ العیاذ باللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں خود عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور خود عمل نہ کرنا۔ آگے اس دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو فقط قول سے وعظ کرتا ہے اس کا کلام برباد ہے، اور جو اپنے عمل سے وعظ کرے اس کا وعظ دلوں کو شکار کر لیتا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام کے زمانے میں نہ بڑے بڑے جلسوں کا رواج تھا، نہ ہی بڑی بڑی محفلیں سجائی جاتی تھیں، سادی سیدھی باتیں ہوا کرتی تھیں اور بے تکلف تقریریں، مگر ان سیدھی سادی باتوں نے لوگوں کی کایا پلٹ دی۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ عالم میں انقلاب برپا انہوں نے کیا، کس وجہ سے؟ ان کی سیدھی سادی باتیں تھیں، لیکن ان باتوں میں جو اثر تھا وہ ان کے اعمال کا اثر تھا۔ آج اعمال کی کمی ہے،
علم کی بنمار ہے، لیکن اعمال کی کمی کی وجہ سے لوگوں کا واعظ، مقرر کی تقریر لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ تیسرا یہ، جس طرح واعظ بے عمل قابل ملامت ہے، اسی طرح واعظ با عمل لائق ہزار کرامت، کہ اس کا درجہ دنیا میں بھی بہت بڑا ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اگر واعظ ہیں، مقرر ہیں، عالم ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اعمال درست کریں، تاکہ لوگوں کو ہم اپنی تقریر سے نہیں، اپنے عمل سے جو ہے وہ دعوت عمل پیش کریں۔ یہاں پہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بھی آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کہنے والے، جب کوئی آدمی تقریر کر رہا ہو، بیان کر رہا ہو، تو کہنے والے کے اس کے عمل کو نہ دیکھو، بلکہ اس کے ان الفاظ کو دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ان کے الفاظ کو دیکھو گے تو پھر اثر آپ پہ بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ پہ صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔